الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. 16واں پارہ جو تلاوت کیا گیا اس میں سورہ کہف مکمل ہوتی ہے، اور سورۃ الکہف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ نکلے گا جو دجال ہوگا، اور اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی، یہاں تک کہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو اس میں سے پانی برسنے لگے گا، زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو غلے نکلنے لگے گی. بہت بڑی آزمائش ہوگی اس وقت مسلمانوں کی، اور وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، داہنی آنکھ اس کی کانی ہوگی، دکھائی نہیں دیتا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دجال سے ملنے کی تمنا نہ کرے، لیکن اگر دجال سے اس مومن کا مقابلہ ہو جائے، وہ سامنے ہو جائے، تو سورۃ الکہف کی یہ 10 آیات تلاوت کرے اور پڑھے، تو جو ان آیات کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس سورۃ الکہف کے اندر یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. ذوالقرنین جو بادشاہ تھا، جب وہ فتح کرتے ہوئے پہنچا تو وہ جگہ نہیں بتائی گئی تھی. لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ادھر سے نکل کر آتے ہیں اور بڑا فساد برپا کرتے ہیں، آپ ایسی دیوار بنا دیجئے کہ وہ ادھر نہ آ سکے. یاجوج ماجوج کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری اس دنیا کی جو آبادی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ، بہت بڑی تعداد ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے عام، سام اور یافس، تو یہ یافس کی اولادوں میں یافس کی اولادوں میں انتہائی بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ دروازہ کھل گیا، وہ سوراخ کھل گیا، تھوڑا سا آپ نے اشارہ کیا، جدھر یاجوج ماجوج قید ہے اس طرف کی پوری دنیا ہے ان کی، اور وہ باہر ادھر آنا چاہتے ہیں اور وہ دیوار کو چاٹتے ہیں، اور جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کل آئیں گے اور اسے چاٹیں گے، اور جب وہ صبح وہاں دیکھتے ہیں تو وہ پہلے جیسی دیوار ہو جاتی ہے. قیامت کا جب زمانہ قریب ہوگا اور اللہ کا جب ارادہ ہوگا کہ وہ نکلیں، تو ان میں سے کوئی ایک یہ کہے گا کہ اب ہم کل آئیں گے انشاءاللہ اور اسے چاٹیں گے. تو پھر جب وہ اگلے دن آئیں گے تو وہ اتنا ہی حصہ برقرار ہوگا اور وہ اسے چاٹیں گے، اور اس کے بعد وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ پوری طاقت سے نکل پڑیں گے، من کل حدب ینسلون، چاروں طرف سے، اور آ کر زمین پر فساد برپا کریں گے، یہاں تک کہ آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے اور اللہ ان کے تیروں کو خون میں ڈبو کر واپس کر دے گا. تو یہ دنیا میں بڑے خوش ہوں گے اور کہیں گے دیکھو ہم نے زمین والوں کو بھی فتح کر لیا اور آسمان والوں کو بھی فتح کر لیا. یہاں وہ زمانہ بڑا سخت ہوگا، انتہائی سخت ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، مہدی ہوں گے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور مہدی دونوں سے کہے گا کہ تم پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ اپنے لوگوں کو لے کر. پھر یہ لوگ اللہ سے فریاد کریں گے کہ یاجوج ماجوج کا یہ فتنہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، اے پروردگار اس کو ختم فرما دے، یہ سب ختم ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اور بھی نیک مومنین کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور ان کے گلے میں ایک سرخ دانی کی طریقے سے ایک نکلے گا اور پورے بدن میں پھیلتا جائے گا، اور وہ ایک ایک کر کے مرتے ہوئے چلے جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی بدبو سے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے. تو وہ پھر دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کے سر جو ہے وہ اونٹ کی طریقے سے لمبے ہوں گے، لمبی گردنوں والے ہوں گے. وہ اپنی چونچ میں ایک ایک کو اٹھائیں گے اور اللہ جانے جہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ وہاں پر جا کر پھینک آئیں گے. اس کے بعد آسمان سے بارش ہوگی اور زمین بالکل صاف ہو جائے گی اور خوشبودار ہو جائے گی. تو یاجوج اور ماجوج کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور تفصیل سے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے. سورۃ الکہف کا جو آخری رکوع ہے بہت ہی اہم ہے. اللہ نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ جو کفار ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جو میرے علاوہ جو میرے بندے ہیں ان کو اپنا اولیاء بنا رکھا ہے.
ان سے مانگتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں. انا اعتدنا للکافرین نزلا، ہم نے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمان نوازی کے تیار کر رکھا ہے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں عمل کرنے کے بعد بھی گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں؟ عمل کریں، خوب عمل کیا، محنت کی، خوب تھک گئے اور پھر بھی گھاٹے میں، عبادتیں کی، خوب عبادت کی، خوب عبادتیں کرنے والے، اللہ کو پکارنے والے، لیکن اس کے باوجود گھاٹے میں رہنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے، جو عبادتوں کے ساتھ میں جو شرک کر رہے ہیں. اللہ ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہ کرے گا. یہ محنت بھی کر رہے ہیں اور عبادت ان کی رائے گاہ ہے. آپ کہہ دیجئے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کرنے کے بعد خسارے میں رہنے والے کون لوگ ہیں، عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ جن کی ساری محنت اسی دنیا میں رائگاں ہو گئی، ضائع ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا اچھا ہے. عزیزان محترم، یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے. شیطان دھوکہ دیتا ہے. جب اللہ رب العزت نے شیطان مردود کو نکالا جنتوں سے، اپنے یہاں سے، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. اب تو شیطان کے طوطے اڑ گئے، اس کی سمجھ نہیں آیا یہ کیا کرے. اب اس نے یہ پلان بنایا کہ یہ جو بندے ہیں ان بندوں کو ہم توبہ کا موقع ہی نہیں دیں گے. وہ ایسا کام کریں گے کہ اس کو اچھا سمجھیں گے، نیکی سمجھیں گے، عبادت سمجھیں گے، تو توبہ کیسے کریں گے؟ شرک کر کے، جو شرک کے اوپر دلیلیں پیش کر رہا ہو قرآن سے حدیث سے، آپ سوچ سکتے ہیں. جو ان مزاروں سے مانگے، قبر سے مانگے، ان کو پکارے، ان سے فریاد کرے، ان کو دعاؤں میں پکارے، ان کا وسیلہ کرے، اور اس کے بعد دلیل قرآن پاک سے دے کیا کہ اولیاء کرام، اولیاء کا تذکرہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ قرآن پاک سے دلیل دے. تو آپ سوچیں کہ جو ایسا شرک کرنے والا ہوگا، کفر کرنے والا ہوگا، کیا وہ توبہ کرے؟ تو شیطان کی چال ان انسانوں پر کامیاب ہو گئی جو لوگ توبہ کی جن کو توفیق بھی نہیں ہوتی، وہ شرک اور کفر میں، بدعات میں اٹے پڑے. اور یہ نتیجہ ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث سے آدمی اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے تو گمراہی اس کے حصے میں آتی ہے. اللہ نے ایک بات اور فرمائی یہاں پر، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ کہہ دیجئے کہ جتنے سمندر ہیں، یہ سمندر اگر روشنائی بن جائیں اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے بارے میں آدمی لکھنا شروع کرے، لنفد الماء، سمندر ختم ہو جائے گی، سب خشک ہو جائے گی، اور اللہ کی یہ تعریفات کبھی ختم نہ ہوں گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر اس جیسے سمندر اور لے آؤ اور روشنائی، تب بھی اللہ کی حمد و ثنا کر نہیں سکتے ہو. اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے، اللہ کی اتنی حمد و ثنا ہے، اتنی تعریفات ہیں. اے نبی آپ کہہ دیئے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے رسول آپ یہ کہیے لوگوں سے بتائیے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. بشر مثلکم، جیسے تم ہو، جیسے تم انسان ہو ویسے میں بھی انسان ہوں. انسان ہونے میں دونوں شریک ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نور کے ہیں، کوئی الگ کی مخلوق ہیں، اللہ نے اپنے نور سے جدا کر دیا، بنا دیا، یہ سب مت سوچو. انسانوں کی جو یہ اسپیسیز ہے انسان، میں بھی انسان ہوں. یوحا الیہ، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، تو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام پر، میں اللہ کی باتوں کو تم تک پہنچانے والا ہوں. انما الہکم الہ واحد، اور میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تمہارا پروردگار، تمہارا الہ وہ ایک ہے. اور جو اپنے رب سے ملنے کی تمنا کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق.